ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ کسی سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ تو پہلے کے دور میں اونٹ اور گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، اور خادموں کے ذریعے خیمے اور ضرورت کا سامان پہلے سے منزل پر پہنچا دیا جاتا تھا، تاکہ وہاں پہنچنے سے پہلے جو ہیں وہ خیمے تیار ہوں۔ چنانچہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک اور دیگر لوگوں نے اپنے خیمے آگے بھجوا دیے تھے، مگر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا سامان اور خیمہ پہلے سے آگے نہ بھجوایا۔ جب منزل پر پہنچے تو ہر شخص کا خیمہ لگا ہوا تھا، ہر شخص اپنے اپنے خیمے میں داخل ہو گیا، لیکن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ لگا ہوا نہیں تھا، کیونکہ آپ نے خیمہ نہیں پہنچایا تھا۔ خلیفہ نے خادموں اب وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، تو خلیفہ نے خادموں سے کہا کہ جاؤ انہیں تلاش کرو۔ تو تلاش کیا گیا تو آپ اس حال میں ملے کہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ زار و قطار رو رہے تھے۔ خلیفہ کو اطلاع دی گئی تو اس نے آپ رحمۃ اللہ تعالی کو بلا کر پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز آپ کیوں رو رہے ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فکر آخرت میں ڈوبا ہوا سبق آموز جواب دیا۔ فرمایا مجھے قیامت کا دن یاد آ گیا۔ دیکھیے آپ سب نے خیمے پہلے سے بھیجے تھے، آپ کے آتے ہی وہ خیمے لگے ہوئے تھے، آپ لوگ اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے، مگر میں نے گھر سے کوئی چیز آگے نہیں بھیجی تھی، اس لیے مجھے یہاں کچھ نہیں ملا۔ تو قیامت میں بھی یہی حال ہوگا، جس نے جو کچھ آگے بھیجا ہوگا اسے وہی کچھ ملے گا، اور اگر میں نے قیامت کے لیے آگے کچھ نہیں بھیجا تو جس طرح آج مجھے خیمہ نہیں ملا اور خیمہ میں داخل نہیں ہو سکا، ایک درخت کے نیچے بیٹھنا پڑا، تو قیامت والے دن بھی اگر اچھے اعمال آگے نہ بھیجے، اچھے اعمال نہ ہوئے، اچھے اعمال والے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور میرے پاس اگر اچھے اعمال نہ ہوئے، جنت میں نہ داخل کیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو یہ وہ مسلمان تھے کہ جو ہر موقع پر آخرت کو یاد کیا کرتے تھے، اور واقعی حقیقت یہی ہے، یہ دنیا ہمارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، دنیا اور آخرت کی کھیتی ہے، ہم یہاں جو بوئیں گے وہی آخرت میں کاٹیں گے۔ ان قریب وہ وقت بس آنے ہی والا ہے جب اسرائیل علیہ السلام تشریف لائیں گے، ہم لاکھ چارہ جوئی کریں، ہاتھ پیر ماریں، کچھ بھی کریں، وہ ہماری روح قبض کر لیں گے۔ پھر جلد ہی ہمیں اندھیری قبر میں تنہا ڈال دیا جائے گا، نہ کوئی ساتھی، نہ پرسان حال، خوب اندھیری قبر میں قیامت تک تنہا رہنا ہوگا۔ پھر قیامت کا ہولناک منظر، تانبے کی دہکتی ہوئی زمین، آگ برساتا ہوا سورج، لوگ اپنے ہی پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، پیاس کی شدت سے زبان لٹک کر سینے پر آ رہی ہوگی، کلیجہ منہ کو آ رہا ہوگا، پھر ہمارا اعمال نامہ ہمارے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، سامنا قہر کا ہوگا، اور اس وقت سب کیا دھرا سامنے آ جائے گا۔ ذرا تصور باندھیے کہ اس وقت نام اعمال نیکیوں سے خالی دے کر کتنی حسرت ہوگی، رہ رہ کر خیال آ رہا ہوگا کہ ہائے ہائے، میں نے تو زندگی کھیلوں میں گزار دی، آخرت کے لیے کچھ جمع نہ کیا، مجھے تو فکر تھی مال کمانے کی، نیکیاں کمانے کی تو فرصت نہ ملی، مجھے کاریں خریدنے، کوٹھیاں بنانے کی فکر تھی، جنت میں محل بنوانے کے لیے تو کبھی فکر ہی نہ ہوئی، سوشل میڈیا، فیس بک، یوٹیوب وغیرہ پر گناہوں بھرے کام کرنے کے لیے تو بہت وقت تھا، لیکن نماز و تلاوت، نیک اعمال کے لیے کبھی فرصت نہ ملی، آفس جانے کے لیے تو آنکھ کھل جاتی تھی، لیکن فجر کی نماز کے لیے اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی تھی، زندگی بس دنیا کی عارضی فانی چند روزہ مستقبل بنانے کی فکر میں کٹ گئی، آخرت بھی آنی ہے، رب کریم کے حضور حاضری بھی ہونی ہے، زندگی کے ایک ایک عمل کا جواب دے بھی ہونا ہے۔ اس بارے میں تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، قبرستان سے گزر ہوتا تھا مگر دل غفلت میں جمائے سر جھکا کر چپ چاپ گزر جایا کرتا تھا، جنازوں میں شرکت کے مواقع بھی ملے تھے مگر ان سے عبرت کبھی حاصل نہیں لی تھی، گلی محلے میں اپنے دوستوں، احباب، عزیز رشتہ داروں بلکہ اپنے گھر سے بھی جنازے اڑتے دیکھے تھے، مگر میں نے بھی مرنا ہے اس کا تو کبھی خیال ہی نہیں آیا تھا، زندگی غفلت میں گزار دی، اب اعمال نامہ خالی ہے، کاش میں نے دنیا میں فکر کر لی ہوتی، کاش نیک اعمال کیے ہوتے، کاش نمازیں پڑھی ہوتی، کاش 100 کروڑ کاش۔ سنیے، جس بندے کی زندگی غفلت میں، فضولیات میں، گناہوں میں گزرتی ہے، قیامت والے دن وہ جو جملہ بولے گا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا بندہ کہے گا یا لیتانی قدمت لحیاتی، کہ ہائے ہائے کاش کسی طرح جیتے جی نیکیاں میں نے آگے بھیجی ہوتی۔ کل مرنے کے بعد بندہ کہے گا کہ کاش میں نے نیکیاں آگے بھیجی ہوتی، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کل پچھتانے کے بجائے آج بندہ نیکیاں کر لے تاکہ کل پچھتانا نہ پڑے۔ روز قیامت ایسا ہی ہوگا تو کیا بنے گا؟ ابھی وقت ہے، آج آخرت کی فکر کر لیں، آج قبر جگمگانے کی فکر کر لیں، قبر میں حشر میں پل صراط پر کامیابی پانے کے لیے اللہ پاک کے حضور جھک جائیں اور رو رو کر توبہ کر لیں، گناہ چھوڑ کر اللہ پاک کی رضا والے کام کرنے میں مصروف ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 25 سورہ شورى آیت نمبر 20 میں ارشاد فرماتا ہے من کان یرید حرث الآخرہ، جو آخرت چاہے۔ صحابی رسول سلطان المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دے، مثلا دنیاوی مستقبل کی فکر کرے مگر آخرت میں کامیابی کی بالکل فکر نہ کرے، فرمایا اس کے لیے آخرت سے کچھ حصہ نہیں ہے، ہاں اس کے لیے جہنم ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ وبال بھی کہ دنیاوی مستقبل کے لیے اس کی فکروں کا کچھ نتیجہ نہیں نکلے گا، اسے دنیا میں صرف وہی کچھ دیا جائے گا جو پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ جو دنیاوی مستقبل کے لیے بڑا فکر مند ہے نا، فرمایا اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، صرف وہی کچھ ملے گا جو اس کا لکھا جا چکا ہے، اور اس کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی، فرمایا من کان یرید الحرث الآخرہ۔ یہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم فرماتا ہے اے ابن آدم دنیا کی فکریں چھوڑ، اے ابن آدم دنیا کی فکریں چھوڑ، عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا۔ اگر تو ایسا نہیں کرے گا، دنیاوی فکروں میں لگا رہے گا، صرف دنیاوی مستقبل ہی کو سوچتا رہے گا، تو تمہارے دل کی مصروفیت مثلا دنیاوی مشغولیات سے تمہارے دل کو بھر دیا جائے گا، لیکن ہاتھ بندے کو کچھ نہیں آئے گا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے ابن آدم دنیاوی فکریں نہ کر، دنیاوی فکروں کو چھوڑ کر عبادت کے لیے فارغ ہو جا، تمہارے سینے کو مالداری سے بھر دیا جائے گا۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی تمام فکروں کو صرف ایک فکر یعنی فکر آخرت بنا دیا تو اللہ پاک اسے اس کی دنیا کی فکروں کے لیے کافی ہے۔ اگر بندہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کی فکروں سے نجات پا جاؤں تو ساری فکریں چھوڑ کر صرف ایک فکر آخرت کرے۔ اگر فکر آخرت کرے گا تو فرمایا دنیا کی ساری فکروں کے لیے اللہ کافی ہے، اور جس کی فکریں دنیا کے احوال میں اس کو مشغول رکھیں تو اللہ پاک کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہو رہا ہے۔ اگر جس کو دنیا کی پڑی ہوئی ہے، اگر وہ مدینہ منورہ میں بھی مرے گا نا تو اس کو مدینے میں مرنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر اس کا ایمان سلامت نہ رہے اور پھر بھی مدینے میں مرے تو مدینے میں مرنے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آخرت کی جسے فکر نہ ہو تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں کیا آخرت کی فکر ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد نزا کے وقت میرا کیا حال ہوگا، قبر میں ہزاروں سال میرا کیا حال ہوگا، جب مجھے قبر میں اتارا جائے گا تو میری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگا، میرا سانپ اور بچھو میرا کفن پھاڑ کر مجھے نوچیں گے یا میرا کفن جنتی کفن میں تبدیل کر دیا جائے گا، میری قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی یا جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی، میرے لیے جنتی بچھونا ہوگا یا میرے لیے جہنمی لباس ہوگا، میرے لیے قبر تنگ کر دی جائے گی یا قبر میرے لیے تا حد نظر وسیع کر دی جائے گی، میری قبر کو گلے گلزار بنایا جائے گا یا کیڑوں کا گھڑا بنایا جائے گا، جہنم کا گھڑا بنایا جائے گا۔ کبھی بندے نے فکر کی؟ صرف یہی فکر ہوتی ہے کہ اب کیا کھانا ہے، تو شام کو کیا کھانا ہے، تو کاروبار کو کیسے بڑھانا ہے، نوکری کون سی کرنی ہے، مال کیسے کمانا ہے، مال کیسے بڑھانا ہے، شہرت کیسے حاصل کرنی ہے، خواہشات کو پورا کیسے کرنا ہے، کوٹھی کیسے بنانی ہے، بنگلہ کیسے بنانا ہے، راتوں رات امیر کیسے ہونا ہے۔ صرف یہی فکریں ہمیں کھائی جاتی ہیں۔
صبح کو بھی یہی فکر ہے تو رات کو بھی یہی فکر ہے. زندگی انہی دنیاوی معاملات کے اندر ہماری پگھلتی چلی جا رہی ہے دنیاوی فکروں میں. کبھی آخرت کی فکر کرتے ہوئے ہم نے کبھی بھی اکیلے میں بیٹھ کر آخرت کے حوالے سے کبھی بھی نہیں سوچا. کبھی بھی نہیں سوچا کہ میرا آخرت کے اندر کیا بنے گا. آخرت کی فکر ہمیں بالکل بھی نہیں ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ لوگوں آخرت آ رہی ہے، دنیا جا رہی ہے. جیسے جیسے ہماری عمر گزرتی جا رہی ہے آخرت قریب ہے، دنیا جاری ہے. فرمایا ان میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں. تم آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا کے چاہنے والے نہ بنو. فرمایا بے شک آج عمل کا دن ہے، کل حساب کا دن ہوگا. کل بندہ عمل کرنا چاہے گا تو عمل نہیں کر سکے گا. فرمایا آج عمل کا دن ہے، کل حساب کا دن ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی نے ایک دن لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا لوگوں میں تمہیں اللہ پاک سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. تم تقوی اختیار کرو، اپنی آخرت کے لیے نیکیاں کرو. بے شک جو شخص آخرت کے لیے نیک اعمال کرے گا اللہ پاک اس کی دنیاوی حاجتوں کو خود پورا فرمائے گا. اے لوگوں تم اپنے باطن کی اصلاح کی کوشش کرو، اللہ پاک تمہارے ظاہر کی اصلاح فرما دے گا. موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، موت سے پہلے اپنے لیے نیک اعمال کا خزانہ اکٹھا کر لو، موت تمام لذات کو ختم کر دے گی. اے لوگوں تم اپنے آباء و اجداد کے احوال میں غور و فکر کیا کرو کہ وہ بھی دنیا میں آئے اور زندگی گزار کر چلے گئے، اسی طرح تم بھی دنیا میں آئے ہو، زندگی گزار کر چلے جاؤ گے. اگر تم ان کے انجام کو یاد نہ رکھو گے تو موت تمہارے ساتھ بہت سختی کے ساتھ پیش آئے گی. لہذا موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو، کچھ نیکیاں کما لے، جلد آخرت بنا لے. کوئی نہیں بھروسہ ہے بھائی زندگی کا. اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 1 سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں. کون؟ وبالآخرۃ ھم یوقنون، کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جنہیں آخرت کا پکا یقین ہے، کسی قسم کا شک اور شبہ والی بات نہیں ہے. تو جنہیں آخرت کا یقین ہوتا ہے وہ آخرت کے حوالے سے سوچتے رہتے ہیں. معلوم ہوا جو تقوی والے ہیں وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اپنے وقت کے بہت بڑے امام، بہت بڑے ولی امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اہل تقوی میں سے تھے. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ جب تشریف لاتے تو یوں لگتا جیسے قریبی دوست کی تدفین سے واپس آئے. ایسا لگتا کہ آپ جیسے آگ آپ کے سر پر لٹک رہی ہو، آپ ایسے بیٹھتے جیسے کوئی قیدی ہے اور ابھی اس کی گردن مار دی جائے گی. یعنی کہ آپ بالکل افسردہ اور پریشان رہتے تھے. تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ ایسی حالت میں کیوں رہتے ہیں؟ فرمایا کہ میں گناہ گار بندہ ہوں اور جو کچھ نیکیاں کر پایا ہوں پتہ نہیں وہ قبول ہوئیں کہ نہیں ہوئیں، پتہ نہیں وہ نیکیاں کہیں میرے منہ پر نہ مار دی جائیں. تو ہر وقت آپ آخرت کے والے سے پریشان رہتے تھے، حالانکہ آپ اہل تقوی میں سے تھے. آپ بڑے عابد و زاہد تھے، آپ بہت بڑے عالم تھے، لیکن پھر بھی آخرت کے والے سے پریشان ہیں کہ میں بڑا گناہ گار ہوں اور جو نیکیاں کی ہیں پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. حضرت سفیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کی مجلس میں گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، مگر آپ بالکل خاموش تھے. پوچھا گیا کہ حضور کیا بات، آپ خاموش کیوں ہیں؟ فرمایا کہ میں اہل جنت کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ وہ کس طرح خوشی خوشی ایک دوسرے سے ملاقات کیا کریں گے، خوشی خوشی جنت کے اندر رہیں گے، مگر دوزخی لوگ ایک دوسرے کو بے قراری سے مدد کے لیے پکاریں گے. اتنا کہنے کے بعد آپ رونے لگے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ رونے لگے تو آپ کو روتا دیکھ کر آپ کی زوجہ بھی رونے لگی اور دیگر گھر والے بھی رونے لگے. جب رونے کا سلسلہ تھما تو عرض کی گئی امیر المومنین آپ کیوں روئے تھے؟ فرمایا کہ مجھے بارگاہ الہی میں حاضر ہونا یاد آ گیا تھا، جس کے بعد کوئی جنت میں جائے گا کوئی دوزخ میں. مجھے نہیں پتا کہ جب مجھے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا اس کے بعد مجھے جنت میں جانے کا حکم ہوتا ہے یا جہنم میں جانے کا حکم ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے زوردار چیخ ماری اور آپ بے ہوش ہو گئے. حالانکہ یہ لوگ جن کی زندگیاں اللہ پاک کی عبادت میں گزرتی تھی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پیٹ میں کبھی حرام کا لقمہ نہیں گیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شب و روز قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہ کبھی کسی کو گالی نہیں نکالتے تھے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، یہ کبھی غیبتیں نہیں کرتے تھے. اس کے باوجود کہتے کہ مجھے نہیں پتا کہ جب مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ مجھے
جنت میں لے جانے کا حکم دے گا یا جہنم میں لے جانے کا حکم دے گا؟ اتنے اعمال کرنے کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے تھر تھر کانپتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت شداد بن اوس رحمت اللہ تعالی علیہ بستر پر آرام کرنے کے لیے آئے تو اس طرح الٹ پلٹ ہو رہے تھے جیسے گندم کا دانہ کڑھائی کے اندر الٹ پلٹ ہوتا ہے۔ پھر آپ کھڑے ہو گئے اور ساری رات نماز پڑھتے رہے اور فرمایا کہ مجھے جہنم کی یاد نے رات سونے نہیں دیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ رات بستر پر آرام کرنے کے لیے آئے تو بستر پر ہاتھ پھیرا، فرمایا تو کتنا نرم ہے، لیکن جنت کا بستر تجھ سے زیادہ نرم ہے۔ پھر ساری رات آپ نماز پڑھتے رہے۔ اب کسی کی نیند جہنم کے خوف کی بنا پر کسی کو نیند نہیں آ رہی، کسی کو جنت کے شوق کی بنا پر نیند نہیں آ رہی، تو کبھی کبھار ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں رات نیند نہیں آتی، لیکن جنت کے شوق کی بنا پر نہیں، جہنم سے ڈر کی بنا پر نہیں، صرف دنیا کی بنا پر۔ دنیا کی فکریں، دنیا کی ٹینشنیں، دنیا کے غم ہمیں راتوں کی نیندیں اڑا دیتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ جہنم کے خوف نے ہماری رات کی نیند اڑا دی ہو؟ کبھی ایسا بھی ہوا کہ جنت کے شوق نے ہماری رات کی نیند اڑا دی ہو؟ ہم صرف دنیا کے حوالے سے سوچتے ہیں۔ مسلمان ہو کر کافر کو کیا پتا قبر میں کیا ہوتا ہے؟ کافر کیا جانے قیامت کیا ہے؟ کافر کو کیا پتا جہنم کیا ہے؟ کافر کو کیا معلوم کہ جنت میں کیا نعمتیں ہیں؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو سب کچھ پتا ہے، لیکن ہم کافروں کی طرح دنیا کی عیاشیوں میں اور دنیا سنوارنے میں اور دنیا بنانے میں گم ہے، جبکہ ہمارے بزرگان دین عبادات میں زندگی گزارنے کے باوجود وہ اللہ پاک سے ڈرا کرتے تھے، جہنم کے خوف سے ڈرا کرتے تھے، جنت کا ان کے اندر شوق ہوتا تھا۔ لیکن ہماری نمازیں قضا ہوتی ہیں، ہمیں پھر بھی کوئی خوف نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن مجھے کندھے سے پکڑ کر فرمایا، اے عبداللہ دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی رہتے ہیں، ایسے رہو جیسے مسافر رہتے ہیں، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تو دنیا میں مسافر کی طرح رہنا چاہتا ہوں، میں کسی جگہ سفر پر جا رہا ہوں، ایک درخت کے نیچے جب میں آرام کرتا ہوں تو کچھ دیر کے لیے مجھے آرام کرنا ہے، مجھے آگے جانا ہے۔ تو جس نے تھوڑی دیر کے لیے درخت کے نیچے آرام کرنا ہو، کیا وہ محلات بنائے گا؟ کیا وہ وہاں پر باغات بنائے گا؟ کیا اس درخت کے نیچے اسے اپنی شہرت کی پڑی ہوگی؟ اس کو کچھ نہیں پڑی، اسے پتا میں نے یہاں صرف تھوڑی دیر میں نے آرام کرنا، مجھے آگے پہنچنا ہے۔ تو جو بندہ اپنے آپ کو دنیا میں مسافر سمجھتا ہے نا کہ میں مسافر ہوں، وہ کسی سے لڑائی جھگڑا کر جائیدادوں پر زمینوں پہ قبضہ نہیں کرتا، اسے پتا کہ میں نے یہاں سے جانا ہے اور کوئی پتا نہیں کہ آج ہی میں نے چلے جانا ہے، تو وہ دنیا کی معاملات کے اندر اپنے آپ کو مشغول نہیں کرتا۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ مجاہد جب صبح کرو تو شام کے متعلق نہ سوچا کرو، شام ہو جائے تو صبح کے متعلق نہ سوچا کرو۔ یہ اللہ کے بندے، بے شک تم نہیں جانتے کہ کل تمہارا نام کیا ہوگا، کہ کل تمہیں زندوں میں شمار کیا جائے گا یا مردوں میں شمار کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کل تمہارا نام مرحوم ہو کہ فلاں قضائے الہی سے انتقال کر گیا، اللہ پاک مرحوم کی مغفرت فرمائے، کل سے تمہیں مرحوم کہا جائے۔ آج ہمیں دنیاوی مستقبل کی فکریں ستاتی رہتی ہیں، مگر فکر آخرت نہیں ستاتی۔ مستقبل تو دور کی بات، کل کس نے دیکھی ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اگلی سانس کا بھی ہمیں علم نہیں، نہ جانے آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ ایک صحابی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے چیز خریدی 1 مہینے کے ادھار پر، کہ 1 مہینے بعد میں تمہیں اس کی پیمنٹ کر دوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور حیران، حضور بڑی تعجب میں فرمایا اسامہ پر تعجب ہے، اسامہ پہ بڑی حیرانگی ہو رہی ہے کہ 1 مہینے کے ادھار پر اس نے چیز خریدی ہے۔ اسامہ کو کیا پتا ہے کہ اسامہ 1 مہینے تک زندہ رہے گا؟ حضور کو اسامہ پر حیرانی ہو رہی تھی، اسامہ پر حضور فرمایا اسامہ پر تعجب ہے، اسامہ نے 1 مہینے کے ادھار پر چیز خریدی، فرمایا میں تو آنکھ بند کرتا ہوں تو مجھے کھولنے کا نہیں پتا، اتنی لمبی امید کہ یہ 1 مہینے بعد پیمنٹ کرے گا۔ حضور فرما رہے ہیں میں نے آنکھ بند کی ہے تو مجھے اس چیز کی امید نہیں ہوتی کہ میں آنکھ کھولوں گا کہ نہیں کھولوں گا، میں جب نوالا حلق میں ڈالتا ہوں تو مجھے اس چیز کی امید نہیں ہے کہ یہ حلق سے نیچے بھی جائے گا کہ نہیں جائے گا۔ صحابی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چورس مربع بنایا اور اس کے اندر کافی ساری لکیریں بنائی، فرمایا کہ تم چاروں طرف سے موت سے گھرے ہوئے ہو، اور یہ اندر کی جو لکیریں ہیں یہ دنیاوی فکریں ہیں، فرمایا چاروں طرف سے تم موت میں گھرے ہوئے ہو،
اور تم دنیاوی فکروں میں پڑے ہوئے ہو. ہر وقت ہمارے سر پر موت منڈلا رہی ہے. کوئی پتہ نہیں بجلی کا کرنٹ لگے ہم مر جائیں، کوئی پتہ نہیں باہر جائے اور تیزی سے گاڑی آئے ہمارے اوپر چڑھ جائے ہم مر جائیں، کوئی پتہ نہیں ابھی دوپہر کا کھانا کھائے فوڈ پوائزن اور مر جائیں، کوئی پتہ نہیں بی پی شورٹ کر جائے اور رگ پھٹ جائے مر جائیں. ہر طرف سے تو چاروں طرف سے موت نے گھیرا ہوا ہے، موت منڈلا رہی ہے، اور ہم اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں. ہم ایسا سوچ رہے ہیں کہ ہم نے ابھی نہیں مرنا، ابھی بڑی دیر پڑی ہے ہمیں مرنے میں. نہیں بھائی، کسی جان کو نہیں پتا کہ اس نے کب اور کہاں مرنا ہے. کوئی پتہ نہیں کہ بندہ اچانک، بے شمار لوگ اچانک مر جاتے ہیں، بیٹھے بیٹھے گفتگو کرتے کرتے مر جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا بھلا تو تھا، صبح تو میں اسے بالکل صحیح ملا تھا. اچانک بندے کو موت آ جاتی ہے. تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، ہماری لمبی لمبی پلاننگ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کی پلاننگ پر تعجب کیا تھا کہ 1 مہینے بعد پیسے دے گا. ہم نے تو کئی سالوں کی پلاننگیں کی ہوئی ہیں. آج ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک فکر تم کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری ساری فکریں دور کر دے گا. آخرت کی فکر، صرف آخرت کی فکر کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری ساری فکروں کو دور کر دے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک دن اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کے پہلے لوگ جو صحابہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، فرمایا اس امت کے پہلے لوگ یقین اور دنیا سے بے رغبتی کی ذریعے نجات پا گئے، اور آخر میں آنے والے لوگ، ہم لوگ قرب قیامت والے لوگ، فرمایا آخر میں آنے والے لوگ بخل، کنجوسی اور لمبی امید کے سبب ہلاک ہو گئے. جو ہم لوگوں کو، ہمیں بڑی لمبی امید ہے. حضور نے بتایا یہ جو قرب قیامت کے لوگ ہوں گے انہیں موت کی بالکل فکر نہیں ہوگی، موت ان کو یاد ہی نہیں آئے گی. ان کے ذہن میں ہوگا کہ ہم نے ابھی نہیں مرنا، ابھی کل توبہ کر لیں گے، جمعے کو کر لیں گے، رمضان میں کر لیں گے، حج کے بعد کر لیں گے، شادی کے بعد کر لیں گے. لیکن انہیں نہیں پتا کہ شام کو اس کو قبر میں اتار دیا جائے گا، شام کو اس کا جنازہ ہو جائے گا. فرمایا کہ جو شروع والے لوگ تھے یہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت پر یقین کی وجہ سے نجات پا گئے، اور آخر میں آنے والے کنجوسی، بخل اور لمبی امید کی وجہ سے ہلاک ہو گئے. تو کتنی یعنی کہ اس میں ہمارے لیے عبرت ہے. ہمیں دیکھیے فکر کیا ہوتی ہے، ذرا سا ہم ہوش سنبھالتے تو ہمیں فکر ہوتی ہے کہ میں نے ڈگریاں لینی ہے، میں نے پاس ہونا ہے. اسی فکروں میں ہمارے ایک لائف کا ایک حصہ اس میں گزر جاتا ہے. پاس ہو گئے، ڈگریاں لے لی، اب کیا فکر ہے؟ اب نوکری کی فکر ہے، نوکریاں لینی ہے، بزنس کرنا ہے. بزنس ہو گیا تو بزنس کو بڑھانا کیسے ہے. پھر فکر لگ جاتی ہے شادی کی، شادی کر لی تو پھر بچوں کی، بچے ہو گئے تو بچوں کی فیوچر کی فکر پڑ گئی. بتائیں آخرت کی فکر کہاں ہے؟ ہم صرف دنیا کے حوالے سے سوچتے ہیں. پہلے اپنے فیوچر کے حوالے سے سوچ رہے تھے، اس کے بعد بچے ہو گئے تو بچوں کی فیوچر کے حوالے سے سوچ رہے ہیں. اپنی قبر کے حوالے سے کب سوچنا ہے؟ آخرت کے حوالے سے کب سوچنا ہے؟ قیامت کے حوالے سے کب سوچنا ہے؟ ہم ایک مرتبہ کسی عقل مند شخص نے اپنے دوست کو خط لکھا. اس نے لکھا کہ یہ دنیا ایک نیند ہے اور آخرت بیداری ہے، ان دونوں کے درمیان موت ہے، اور ہم نیند کی حالت میں پریشان الجھے ہوئے خواب دیکھ رہے ہیں. ہم نیند کی حالت میں پریشان الجھے ہوئے خواب دیکھ رہے ہیں. یہ دنیا ایک نیند ہے اور اصل میں بیداری کیا ہے؟ آخرت بیداری ہے. تو میرے محترم اسلام بھائیو، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے 3 لوگوں نے تعجب میں ڈال دیا. 3 لوگوں نے تعجب میں ڈال دیا. ان کے متعلق میں سوچتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں. نمبر 1، لمبی امید لگانے والا جبکہ موت اس کو ڈھونڈ رہی ہے. نمبر 2، غافل جسے اس غفلت نے برتی جاری ہے کہ یعنی ہم اگرچہ غافل ہو جائیں مگر ہم سے غفلت نہیں جاری، ہماری کڑی نگرانی کی جاری ہے. ہم غفلت والی زندگی گزار رہے ہیں، کرامن کاتبین سب کچھ لکھتے چلے جا رہے ہیں، اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اعضاء، زمین، یہ سب چیزیں گواہ بنتی جا رہی ہیں ہمارے اعمال پر. قبر روزانہ پکار رہی ہے، اور ملک الموت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر ہیں کہ اب حکم آئے تو میں اس کی روح قبض کر لوں. لیکن بندہ غفلت میں زندگی گزار رہا ہے. تیسرا وہ شخص، سلیمان فارسی رحمت اللہ تعالی کو حیرت ہوئی، فرمایا کہ منہ بھر کر ہنسنے والا جبکہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ پاک اس سے ناراض ہے کہ راضی ہے. فرمایا تم کس طرح سے ہنس رہے ہو جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہے کہ راضی ہے. تو آپ کو ان 3 شخصوں پہ بڑا تعجب ہوتا ہے، لمبی امید باندھنے والا، غفلت کی زندگی گزارنے والا، اور جس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ پاک اس سے راضی ہے کہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا فرما رہے ہیں
امام الانبیاء ہیں جو جنت کے مالک ہیں، وہ دعا کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ پاک میں ایسی دنیا سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھے آخرت کی بھلائی سے روک دے۔ اس دنیا نے حضور کو کیا آخرت سے روکنا؟ حضور تو ہے ہی مالک جنت، اور شریعت تو چلتی ہے آپ کے قدموں کے نیچے سے ہے۔ تو آپ فرما رہے اے اللہ میں اس دنیا سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وہ دنیا جو مجھے آخرت کی تیاری سے روک دے، اور ایسی زندگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو اچھی موت سے مجھے روک لے، اور ایسی امید سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نیک اعمال سے مجھے روک دے۔ تو ہم نے بھی کیا اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی؟ بندہ سمجھتا ہے جس کو پاس صحت ہو، دولت ہو، اور اس کے پاس بڑی شہرت ہو، بڑی نعمتیں ہوں، عالی شان گھر ہو، تو باہر لکھ کر لگاتے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتیں دیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے؟ نہیں۔ کیسے پتا چلے گا کہ اللہ ہم سے خوش ہے کہ ناراض ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بندہ پسند آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے اس سے اچھے اعمال کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے، ہمارا نمازوں میں دل نہیں لگ رہا، ہم قرآن پاک پڑھنے کا ہمارا کوئی ذہن نہیں ہے، تو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے ناراض ہے۔ اللہ نہ ہمیں قرآن کے قریب آنے دیتا، نہ مسجد کے قریب آنے دیتا، نہ نماز کے قریب آنے دیتا۔ ہمارے اس معاشرے میں رہتے ہیں کچھ لوگوں سے ہمیں ایسی محبت ہوتی ہے کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ وہ ہمارے پاس آئیں تو پھر نہ جائیں۔ کچھ لوگوں کے ساتھ اتنا ہی تعلق ہوتا ہے کہ بس وہ آئیں، چائے پئیں، سلام کریں اور چلے جائیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ آئیں نہ۔ اسی طرح تین کیٹاگریز کے لوگ ہیں کہ بعضوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آنے کی اجازت دے دیتا ہے، وہ ہر وقت اللہ پاک کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بس آئے ٹکرے مارے مسجد میں اور بس چلے جائیں، اور کچھ ایسے اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ بندے اللہ تعالیٰ ان کو مسجد کے قریب ہی آنے دیتا۔ ایسے بھی بدبخت و بد نصیب ہیں جو مسجد میں آتے ہیں اور استنجا خانے سے ہو کر واپس چلے جاتے ہیں، وہ صرف گند کرنے کے لیے آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ ایسے بھی بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے مسجدوں کو صرف اس کام کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہماری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں گزرنی چاہیے۔ جس زندگی میں بندگی نہ ہو وہ زندگی نہیں، وہ شرمندگی کہلاتی ہے۔ زندگی اسے کہتے ہیں جس میں بندگی ہوتی ہے۔ ہمیں نماز، روزے، قرآن اور شریعت کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل